السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں آج میں آپ کو لے جاؤں گی بھارت کے سب سے پراسرار اور خوفناک قلعے کی جانب، جہاں وقت بھی رک جاتا ہے اور دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بھنگڑ قلعہ۔ بھنگڑ قلعہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نہ صرف اندھیروں کا بسیرا ہے بلکہ صدیوں پرانی بددعائیں آج بھی اپنی طاقت دکھا رہی ہیں۔ تو کیا آپ تیار ہیں اس خوفناک سفر پر چلنے کے لیے؟ تو آئیے اس ہولناک کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستوں، بھنگڑ قلعہ بھارت کے راجستھان میں واقع ایک قدیم اور پراسرار قلعہ ہے جو اپنی خوفناک کہانیوں اور ماورائی سرگرمیوں کی باعث دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس قلعے کو سن 1573 میں امر سنگھ اول نے تعمیر کروایا تھا، جو امبر کے مہاراجا مان سنگھ اول کے بیٹے تھے۔ بھنگڑ ایک خوبصورت مقام ہے، لیکن اس کی سنسان اور خوفناک فضا نے اسے دنیا کے سب سے زیادہ دہشت زدہ مقامات میں شمار کر دیا ہے۔ بھنگڑ قلعہ کی تعمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک شاندار شہر تھا، لیکن ایک منحوس اور کالے جادوگر کی بددعا کی وجہ سے یہ قلعہ برباد ہو گیا۔ کہانی کے مطابق سنگھیا نامی ایک جادوگر بھانگڑ کی شہزادی رتونی سے محبت کرتا تھا۔ دوستوں، شہزادی رتونی کی کہانی بھانگڑ قلعہ کی خوفناک تاریخ کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس کا حسن اور ذہانت دور دور تک مشہور تھے اور یہی خصوصیات اس کی زندگی اور اس شہر کی بربادی کا سبب بنی۔ رتونی کو نہ صرف اپنے حسن کے لیے جانا جاتا تھا بلکہ وہ بہت ذہین اور باصلاحیت بھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا حسن اتنا بے مثال تھا کہ آس پاس کی کئی ریاستوں کے راجے اور مہاراجے اس سے شادی کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ وہ ایک خوبصورت محل میں رہتی تھی اور اپنے عوام کے دلوں پہ راج کرتی تھی۔ شہزادی رتونی کی کہانی میں ایک تاریک موڑ اس وقت آیا جب ایک طاقتور اور خطرناک جادوگر سنگھیا اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ سنگھیا کا تعلق کالا جادو کرنے والے لوگوں سے تھا اور وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے ذریعے شہزادی کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سنگھیا نے اپنی جادوئی طاقتوں کا استعمال کرتے ہوئے شہزادی پر قبضہ کرنے کی ایک سازش تیار کی۔ کہانی کے مطابق سنگھیا نے ایک دن دیکھا کہ شہزادی اپنی کنیزوں کے ساتھ بازار میں خوشبو خریدنے آئی ہے۔ سنگھیا نے اس خوشبو کی بوتل پر کالا جادو کیا تاکہ شہزادی اسے استعمال کرتے ہی اس کے قابو میں آ جائے، لیکن شہزادی جو خود بھی بہت عقل مند تھی، کہا جاتا ہے کہ سنگھیا کی چال کو سمجھ گئی۔ جب شہزادی نے جادو شدہ خوشبو کی بوتل کو پکڑا تو اسے کچھ مشکوک سا محسوس ہوا۔ اپنی عقل مندی اور ہوشیاری کا استعمال کرتے ہوئے شہزادی نے وہ بوتل زمین پر پھینک دی۔ بوتل کے ٹوٹتے ہی کالا جادو سنگھیا پر الٹ پڑا اور جادوگر وہیں دم توڑ گیا۔ مرنے سے پہلے سنگھیا نے قلعے اور اس کے تمام باشندوں کو بددعا دی۔ اس نے کہا کہ بھانگڑ کی ہر چیز برباد ہو جائے گی اور اس شہر کا کوئی بھی شخص دوبارہ خوشحال نہیں ہوگا۔ سنگھیا کی اس بددعا نے قلعے کو ہمیشہ کے لیے ویران کر دیا۔ کچھ کہانیوں کے مطابق سنگھیا کی بددعا کے بعد بھانگڑ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایک جنگ ہوئی جس میں شہزادی رتونی اور قلعے کے بیشتر لوگ مارے گئے۔ کچھ روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہزادی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن قلعے کی بددعا سے وہ بھی نہیں بچ سکی۔ دوستوں، لوگ بھانگڑ قلعے کی خوفناک کہانیوں میں ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ شہزادی نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن جادوگر کی بددعا سے وہ بھی نہیں بچ سکی۔ بھانگڑ قلعے کی خوفناک کہانیوں میں کہا جاتا ہے کہ شہزادی رتونی کا سایہ آج بھی قلعے میں موجود ہے۔ رات کے وقت لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے قلعے کے اندر ایک خوبصورت عورت کا سایہ دیکھا جو شاید شہزادی رتونی کا ہے۔ یہ سایہ قلعے کے محل کے گرد گھومتا رہتا ہے، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔
شہزادی کی بدقسمتی کی کہانی نے بھانگڑ قلعے کو ہمیشہ کے لیے پراسرار بنا دیا ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ شہزادی کی روح آج بھی قلعے میں بھٹکتی ہے اور اس کی بربادی کا ذمہ دار وہ جادوگر اور اس کی بددعا ہے۔ قلعے کی کئی حصے، خاص طور پر محل اور بازار، اسی کہانی سے جڑے ہیں۔ لسنرز، بھانگڑ قلعے کے بارے میں بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں رات کے وقت عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کسی کی چیخیں، پاؤں کی چاپ اور بھاری سانسیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے قلعے کے اندرونی حصے میں سایوں کو گھومتے دیکھا ہے۔ ان تجربات کی وجہ سے بھارتی حکومت نے قلعے میں سورج غروب ہونے کے بعد جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بھانگڑ قلعے کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ صرف ایک افسانہ ہے اور ان واقعات کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ قلعے کے اندر واقعی ماورائی طاقتیں موجود ہیں۔ کئی محققین نے اس جگہ کا دورہ کیا ہے اور کچھ نے ماورائی سرگرمیوں کی تصدیق بھی کی ہے۔ ایک مشہور بھارتی ٹی وی شو فیئر فائلز، اس شو کے میزبانوں نے بھانگڑ قلعے کا دورہ کیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے عجیب و غریب سرگرمیوں کا مشاہدہ کیا۔ بہت سے سیاحوں نے قلعے کے ارد گرد اندھیرے میں چلتے سایوں کا ذکر کیا ہے اور رات کے وقت قلعے میں داخل ہونے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں سے خواتین کے رونے، چیخنے اور لوگوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں۔ دوستوں، کچھ لوگ اس قلعے کو خوفناک جگہ سمجھتے ہیں اور یہاں آنے سے بھی ڈرتے ہیں، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور یہاں کا خوف صرف ایک تصوراتی کہانی ہے۔ جو بھی ہو، بھانگڑ قلعہ اب بھی اپنی پراسراریت کی وجہ سے سیاحوں کے لیے ایک دلچسپ مقام ہے۔ بھانگڑ قلعے کی پراسراریت اور خوفناکی پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ یہ جگہ تاریخی اور ماورائی دونوں لحاظ سے منفرد اہمیت رکھتی ہے۔ بھانگڑ کے بارے میں مزید کہانیاں، واقعات اور تفصیلات جاننے کے بعد اس کے خوف کا تصور مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ بھانگڑ قلعہ بھارت کے ریاست راجستھان کے الور ضلع میں واقع ہے اور یہ اراولی کی پہاڑیوں کے دامن میں موجود ہے۔ اس قلعے کے ارد گرد جنگلات اور پہاڑیاں موجود ہیں جو اس کی فضا کو اور بھی زیادہ پراسرار بناتی ہیں۔ قلعے کے اندر کچھ مندر، ایک محل اور بازار بھی شامل ہیں جو کہ آج بھی ویران ہیں۔ بھانگڑ قلعے میں رات کے وقت موجود رہنے والے لوگوں کے بیانات اس قلعے کی خوفناک فضا کو واضح کرتے ہیں۔ سن 2010 میں ایک دوستوں کا گروہ بھانگڑ قلعے کی سیر کو گیا۔ دن میں سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن جیسے ہی شام کا وقت آیا، گروہ نے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے قلعے کے ایک ویران حصے میں کسی کی موجودگی کا احساس کیا اور کچھ سائے دیکھے۔ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ خوف کے مارے وہ فوراً قلعے سے نکل گئے۔ اسی طرح ایک بھارتی فلمی ٹیم بھانگڑ قلعے میں شوٹنگ کے لیے گئی۔ ان کے مطابق رات کے وقت ان کے کیمرے اور لائٹس خود بخود بند ہو گئے اور انہیں ایسا لگا کہ کوئی غیر مرئی طاقت وہاں موجود ہے۔ اس واقعے کے بعد فلم سازوں نے وہاں مزید شوٹنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ سیاح جو رات کے وقت قلعے میں داخل ہوئے، انہیں قدموں کی آوازیں سنائی دیں جیسے کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہو، لیکن جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ایک سیاح نے کہا کہ اس نے ایک عورت کا سایہ دیکھا جو دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ دوستوں، قلعے کی لمبائی 2 کلومیٹر اور قلعے کی تاریخ 16ویں صدی کا شہر، جہاں تقریباً 10,000 لوگ آباد تھے۔ مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں تقریباً 100 سے زائد بھوت ہیں جو قلعے کے مختلف حصوں میں بسیرا کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں اور ماہرین کا خیال ہے کہ بھانگڑ میں پیش آنے والے واقعات کی وضاحت ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جگہ قدرتی مقناطیسی قوتوں سے متاثر ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے عجیب و غریب آوازیں اور روشنی کے اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ان سائنسی وضاحتوں کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اور قلعے کو ماورائی طاقتوں کا گھر قرار دے دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک لڑکی نے اپنی ماں کو بھانگڑ قلعے سے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ اسے رات کے وقت ایک عورت کی شکل نظر آئی جو اسے قلعے کے اندر جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس لڑکی کے مطابق جیسے ہی وہ اس عورت کی طرف گئی، عورت غائب ہو گئی۔
رات کے وقت لوگوں نے قلعے کے اندر گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں بھی سنی، جبکہ قلعے میں کوئی بھی جانور نہیں پایا جاتا۔ بھانگڑ کے ارد گرد رہنے والے مقامی لوگ اس قلعے سے خوفزدہ ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد اس قلعے کے نزدیک بھی نہیں جاتے۔ ان کے مطابق رات کے وقت قلعے کے اندر کچھ خوفناک قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں جو عام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ حقائق اور افسانہ کا ملاپ بھانگڑ قلعہ اپنی خوفناک کہانیوں، پر اسرار تجربات اور لوگوں کے ذاتی واقعات کی بنا پر خوف و ہراس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تاریخی اعتبار سے ایک شاندار ماضی رکھنے والے اس قلعے کے بارے میں کئی روایات اور افسانے موجود ہیں جو اسے ایک منفرد مقام بناتے ہیں۔ یہاں حقیقت اور افسانے کا ملاپ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ قلعہ آج بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ بھانگڑ قلعے کی کہانیاں سننے والے لوگ اسے کبھی فراموش نہیں کر پاتے، چاہے وہ حقیقت ہو یا افسانہ۔ یہ مقام اپنے اندر ایک عجیب سی کشش اور خوف رکھتا ہے جو لوگوں کو مسلسل متوجہ کرتا ہے۔ بھانگڑ قلعے کے بارے میں کہانیاں اور واقعات کا سلسلہ طویل اور حیرت انگیز ہے۔ اس قلعے کی ہر دیوار، ہر راستہ اور ہر کمرہ اپنی الگ الگ خوفناک کہانی رکھتا ہے۔ یہاں ماورائی طاقتوں کے بارے میں اتنے دعوے اور تجربات ہیں کہ وہ اس قلعے کو دنیا کے سب سے پراسرار مقامات میں شامل کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس قلعے کے اندر ایک بھوتیا بازار بھی ہے۔ قلعے کے اندر موجود بازار کبھی ایک خوبصورت اور رونق والی جگہ تھی جہاں سینکڑوں دکانیں تھیں۔ آج یہ جگہ ویران ہے، لیکن رات کے وقت یہاں کسی کے چلنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنی جاتی ہیں۔ منسٹری کا علاقہ، دوستوں، یہ قلعے کا وہ حصہ ہے جہاں کبھی ریاستی حکمرانوں کے فیصلے لیے جاتے تھے۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہاں خودکار دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا دیکھا ہے، اور بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی غیر مرئی طاقت موجود ہے۔ بھانگڑ قلعے میں رات کے وقت موجود رہنے والے کچھ افراد کی پراسرار موتوں کی بھی رپورٹیں موجود ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اچانک دل کا دورہ پڑنے یا غیر مرئی چیزوں کی زد میں آ کر جان سے گئے۔ قلعے کے ایک حصے میں کچھ سیاحوں نے بتایا کہ وہ کسی خالی جگہ پر چل رہے تھے جب اچانک ان پر چھت سے پتھر گرے، حالانکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ لوگ خوفزدہ ہو کر قلعے سے باہر بھاگ گئے۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ بھانگڑ قلعے میں برقیاتی مقناطیسی فیلڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور سیاحوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ غیر مرئی مخلوقات موجود ہیں اور سایوں کا احساس ہوتا ہے۔ قلعے کے اندر بعض جگہوں پر درجہ حرارت کی اچانک کمی یا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جسے ماہرین ماورائی سرگرمیوں کی موجودگی سے جوڑتے ہیں۔ کچھ محققین نے قلعے کے اندر کیمرے اور ریکارڈنگ ڈیوائسز نصب کیے اور ان میں عجیب و غریب آوازیں اور سائے ریکارڈ ہوئے ہیں جنہیں وہ عام انسانی تجربات سے باہر سمجھتے ہیں۔ بھانگڑ قلعے کے قریب رہنے والے مقامی لوگ اس بات پر سختی سے عمل کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص سورج غروب ہونے کے بعد قلعے کے قریب نہ جائے۔ ان کا ماننا ہے کہ قلعے کے اندر موجود ماورائی قوتیں رات کے وقت زیادہ فعال ہو جاتی ہیں اور جو بھی ان کے قریب جائے گا اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بھارتی آثار قدیمہ کے محکمے نے بھی اس قلعے میں رات کے وقت داخلے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ قلعے کے دروازے پر ایک انتباہی بورڈ نصب ہے جس پر لکھا ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اور طلوع ہونے سے پہلے قلعے میں داخلہ منع ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بعض راتوں میں قلعے کے اندر سے ڈھول اور موسیقی کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، حالانکہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ کچھ بزرگوں کا دعویٰ ہے کہ وہ ان آوازوں کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ بھانگڑ قلعہ بھارت کے مشہور ترین ہارر ٹورزم مقامات میں سے ایک بن چکا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ اس کی خوفناک شہرت سن کر یہاں آتے ہیں تاکہ وہ خود بھانگڑ کی پراسراریت کا تجربہ کر سکیں۔ یہاں مختلف ٹور کمپنیز بھوت ٹورز کا انعقاد کرتی ہیں جہاں لوگوں کو دن کے وقت قلعے کی سیر کرائی جاتی ہے۔ بھانگڑ کی ہولناک کہانی آج بھی برقرار ہے۔ بھانگڑ قلعہ اپنے تاریخی ورثے، جادوئی کہانیوں اور لوگوں کے خوفناک تجربے کی بدولت ایک ماورائی اور پراسرار مقام بنا ہوا ہے۔
یہاں کے تجربات اور واقعات سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے کہ آیا کہ یہ سب حقیقت ہے یا ایک خوفناک افسانہ۔ بھانگڑ قلعے کی پراسراریت آج بھی قائم ہے اور دنیا بھر کے سیاح اس کی حقیقت جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ دوستوں، یوں شہزادی رتونی کی کہانی اپنے انجام کو پہنچی، لیکن اس کی روح اور بھانگڑ قلعے کی بددعا آج بھی زندہ ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود یہ قلعہ ویران اور خوف کا مسکن بنا ہوا ہے، جہاں قدم رکھنے والا ہر شخص اس کے پراسرار ماحول کا سامنا کرتا ہے۔ کیا بھانگڑ کی بددعا کبھی ختم ہوگی یا شہزادی رتونی کی روح ہمیشہ کے لیے اس قلعے میں قید رہے گی؟ یہ ایک راز ہے جو شاید کبھی نہ کھل سکے۔ یہ تھا میرا آج کا واقعہ پسند آیا تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید کہانیوں اور خوفناک واقعات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہاں چھوڑے جاتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں۔ فی امان اللہ۔